بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سب چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہی اور جو کچھ زمین میں ہی خالن یا حالن اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، جو کہ بادشاہ ہے، عیبوں سے پاک ہے، زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وہی جس نے عرب کے ناخواندہ لوگوں میں انہی کی قوم میں سے یعنی عرب میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کو عقائد باطلہ و اخلاق ذمہ سے پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور دانشمند کی باتیں سکھلاتے ہیں، اور یہ لوگ آپ کے بعث کے پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے، اور علاوہ ہے ان موجودین کے دوسروں کے لیے بھی ان میں سے جو ہنواز ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آنا خدا کا فضل ہے، وہ فضل جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا پھر انہوں نے اس عمل پر نہیں کیا، ان کی حالت اس گدھے کی سی حالت ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ غرض ان لوگوں کی بری حالت ہے جنہوں نے خدا تعالی کی آیتوں کو جھٹلایا، جیسے یہود ہیں، اور اللہ تعالی ایسے ظالموں کو توفیق ہدایت کی نہیں دیا کرتے۔ اور اگر یہ لوگ یہ کہے کہ ہم باوجود اس حالت کے بھی اللہ کو مقبول ہیں، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم بلا شرکت غیر اللہ کے مقبول و محبوب ہو تو تم اس کی تصدیق کے لیے موت کی تمنا کر کے دکھ دو۔ اگر اس دعوے میں سچے ہو، اور وہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، بوجھ، خوف، سزا ان اعمال کفر یہ کہ جو اپنے ہاتھوں سمیٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوب اطلاع ہے ان ظالموں کے حال کی۔ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ جس موت کو تم بھاگتی وہ موت ایک روز تم کو آ پکڑے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر جاننے والے خدا کے پاس لے جائے جاؤ گے، پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام بتلا دیں گے اور سزا دے گا۔ اے ایمان والوں، جب جمعہ کے روز نماز جمعہ کے لیے آذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد یعنی نماز جمعہ کی یاد یعنی نماز خطبے کی طرف فوراً چل پڑا کرو، اور خرید و فروخت اور اس طرح دوسرے مشغلات جو چلنے سے منع ہو چھوڑ دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو، کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بے وغیرہ کافی۔ پھر جب نماز جمعہ پوری ہو چکے تو اس وقت تم کو اجازت ہے کہ تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو، اور اس میں بھی اللہ کو بخشرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کو فلاح ہو۔ اور بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑنے کے لیے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ جو چیز از قسم قرب و ثواب خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغلے اور تجارت سے بدر جہاں بہتر ہے، اور اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے۔